ڈومیسٹک فلائٹ استاد صاحب دی پہلی سی کراچی علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی وصالے پرملال تے آپ جنازے تشریف لے کے گئے. استاد صاحب کراچی ایئرپورٹ تے پہنچے تے الٹی لگ گئی. سنگی جڑے نال سن ان کے حضور خیر ہوئے طبیعت تے آپ فرمان لگے کہ بس یار طبیعت تے بالکل ٹھیک ہے لیکن میری سیٹ انہوں نے پہلے نمبر تے رکھی سی تو اتھو جڑی ایئر ہوسٹس جڑی بچی ہے وہ کھانا دین واسطے لنگی ہے تو میرے کولو لنگی ہے تے میری نظر تے او دے اتے نہیں پئی. میں انج کر کے ویکھ رہا سا تے او دے پیراں دی طرف میری نظر پے گئی تے میں جس ٹائم ایئرپورٹ تے اتریاں تے او جڑا کچھ اندر سی اللہ نے باہر کڈوا چھڈیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں کوئی شک والی چیز آپ فرماندے شک والی کوئی چیز آندی سی نا شک ہے وے کہ بھئی اے کھان والی چیز آئی تے 90% یقین ہے کہ اے حلال دی ہے, صرف 10% اے شک آ گیا کہ جس بندے نے بنائی ہو دا وضو نہیں سی, فرماندے الٹی لگ جاتی سی. آج ایویں بندے صحابہ دے بارے چ پونک دین تے انہاں ورگا تے کوئی ہو ہی نہیں سکدا. اہل بیت ورگا بھی کوئی نہیں, صحابہ ورگا بھی کوئی نہیں. تقریر کرنی بڑی آسان ہے جی, علی اصغر ورگا پتر قربان کرنا بڑا اوکھا ہے. تقریر کرنی آسان ہے, جناب علی اکبر جیسا جوان قربان کرنا بڑا اوکھا. تقریر تے اسی کر رہے ہیں, ساڈے جو کسی نے بھی اپنے پتر نہیں قربان کیتے, پتر قربان کیتے تے امام علی مقام امام حسین نے پیش ہوئے. کربلا کا شاہ حسین, توجہ, ایک لمحہ اہل بیت دے نال جڑا بندہ محبت کر لیندا ہے اللہ انہوں ایک سال دی عبادت دا ثواب دیندا ہے. ایک لمحہ جڑا اعلی حضرت ورگا عالم کوئی نہیں ہے جی. جتنا ذخیرہ الفاظ آپ دے کولے یہی کہتی ہیں بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا, مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. یعنی جدوں آج دے دور دے شاعر یا پہلے دے دور دے شاعر جدوں نعت شریف لکھ دیں یا کوئی بھی انہوں نے کلام لکھنا ہوندہ ہے نا تو دا طریقہ ہوندہ ہے, انہوں نے پینسل پکڑنی ہے تے نال کاغذ انہوں نے انج کر کے انہوں لکھنا ہے, پھر مٹانا ہے, پھر لکھنا ہے, پھر مٹانا ہے, یا کدی اس طرح کر دے رہنے ہیں قرید دے رہنے ہیں دماغ دے اندر لفظ وہ آن گے لکھن گے. پھر جدوں تیار ہو جائے گا تو صبح جا کے کسی بڑے شاعر نو دین گے, کہن گے جناب ہے میں رات نو لکھیا ہے تے چیک کرو, وہ کہے گا اے بھی نہیں صحیح, یہ بھی نہیں صحیح, یہ بھی نہیں صحیح, جا پھر جا کے لکھ گیا. جڑے بندے اعلی حضرت دے سجے کھبے نیڑے بیندے او کہندے اعلی حضرت نے جڑیاں نعتاں لکھیاں نا او قلم نال گھٹ لکھیاں. پچھکے میں لکھ دے سن, فرماندے سن میں بس فتاوی رضویہ دا کام ہو رہا یا کنز الایمان شریف دا کام ہو رہا, حضور دی عزت دے والے نال کوئی گفتگو ہو رہی, کردیاں تھوڑی دیر استے انہوں روکیا تے اس طرح اعلی حضرت جھک کے بیٹھ جاندے سن, اکھاں چو اتھرو نکل دے سن, زبانی چو لفظ نکل دے سن, نبی پاک دی نعت بن جاندی سی. او جڑے آپ دے طلباء ہوندے سن وہ فوراں لکھ لیندے سن. او جڑا آپ نے قصیدہ معراجیہ لکھیا ہے, وہ ایک شاعر آپ دے کول عصر دے ٹائم آیا, وہ کہنے لگے حضور میں معراج شریف تے کوئی کلام لکھیا ہے تے ذرا دی اصلاح فرما دیو. آپ نے فرمایا ذرا اپنا پرچہ اپنے کول رکھ, میں ذرا گھروں ہو کے آیا. آپ گھروں ہو کے آئے تو کوئی 125 شعر جڑا آپ نے انہوں فرمایا اے میں ہون بس گیا سن تے لکھ کے لے آئیں ذرا پڑھ کے تے سنا. تو او کھلو کے جدوں پڑھن لگے نا جی, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے, خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم, جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے. سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الہ کہاں تھا, نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. اور بڑے محمد قریح و احمد قریب آ سرور ممجد, نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی, وہ کیا سما تھا, وہ کیا مزے تھے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اسی کی طرف گئے تھے.
بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، ادب سے جھکتے حیا سے رکتے، جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے مرحلے تھے، اور تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اے آپ نے فرمایا ذرا کھلو کے سنا، انہیں سنایا، فرمایا ہون تو اپنا کلام میں نو دے میں ذرا چیک کر لاں، انہیں کہا حضور او تے ہون میں اس طرح کر کے تے اپنی جیب پا لیا ہے، ہون بس ایک کوئی دل کردہ ہے کہ زندگی مک جاوے احمد رضا دا قصیدہ معراجیہ سن دے رہی ہے بس۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانا اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، اور کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا جناب کہ امام احمد رضا نے کنز الایمان بھی لکھیا، بخاری شریف دے ہوتے تعلیقات بھی لکھیاں، اس تو بعد جناب فتاوی رضویہ دیا امت نو 33 جلداں بھی عطا کیتیاں، ہدایت کے بخشش بھی دیتی، 1000 دے قریب آپ نے کتاب لکھی۔ اے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اے اللہ دا فضل ہے جنوں عطا فرما جائے۔ لیکن جڑے مسئلے تے امام احمد رضا نے قلم چکیا نے اخیر کر چھڑی، ایسا لکھیا کہ قیامت تک دنیا کہندی رہے گی نہیں نبھائی ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر جدوں اہل بیت دی شان بیان کرن دی واری آئی اعلی حضرت نے قلم رکھ چھڑیا کہ جی لکھ دے نہیں، فرمایا لفظ ہی نہیں مل رہے۔ حسنین کریمین دی کی شان بیان کریے جدوں بچپن وچ آپ دے والدین کریمین نے چک کے آیت مبالغہ جڑی ہے نا جی انج ٹر رہے سن تے جڑے نجران دے عیسائی سن نا جڑے مناظرہ تے مبالغہ کرن آئے، انہوں نے حسنین کریمین دیاں شکلاں ویکھ کے تے وہ مولویاں نے عیسائیاں دے جڑے پادری سن انہوں نے کیا واپس پیچھے چلے جاؤ، پادری جڑا کہنے لگے انہوں نے کہا جی واپس کیوں جائیے مقابلہ نہیں کرنا، انہوں نے کہا نہیں انی لارا وجوہن، اے میں ایسے چہرے ویکھ رہا کہ اگر پہاڑ وال خالی ویکھ کے کہہ دن پیچھے ہٹتے پہاڑ بھی پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور یعنی پہاڑ پیچھے ہٹ جائے تے کربلا چ انہوں پانی نہ لبے دور پھٹے منہ گلاں کرن والے، پھر جے انجی گل تہاڈی مان لئیے دوجیاں دی گل تے پھر اے ویکھ لو کہ جنہاں کول پانی سی او پانی پی پی کے مر گئے تے جنہاں نو پانی نہیں لبیا انہاں دا ذکر اج تک ہو رہا ہے، او بغیر پانی پین تو زندن۔ سائنس کہندی ہے پودیاں نو پانی نہ دو نا تے اے مرجھا جانن، لیکن یہ دربار رسالت کے پھول ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ اعلی حضرت نو کیا جی لکھو، آپ فرمانے لفظ ہی نہیں ہیں، بس صرف اتنا ہی کہوں گا، جدو لفظ نہ نہ ہون پھر بندہ کہندہ ہے کیا بات ہے، کیا اعلی حضرت کہندے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ حسن پاک دے والے نال حسین جنہوں نے حضور نے بیک کے فرما چھڑیا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، لحم کا لحمی جسم کا جسمی۔ فرمایا کہ یہ میرے جو دونوں شہزادے ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ایک کو ادھر بٹھاتے ہیں ایک کو ادھر بٹھاتے ہیں، ساتھ چوم بھی رہے ہیں ساتھ سونگ بھی رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور دوتریاں تے پوتریاں تے بھتیجیاں تے بانجیاں نو ساری دنیا چوم دی ہے پر تسی سونگ دے کیوں ہو؟ فرمایا چومتے اس لیے ہیں کہ یہ بیٹے ہیں ہمارے، اور سونگتے اس لیے ہیں کہ جنت کے پھول ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے جلیا آج بھی جے تینوں نا رافضیت تے خارجیت دا زکام نہیں نہ لگیا، فرمایا پھول ہوتا نہیں نا کہ خوشبو ہی نہ آوے جے دے کولو، ان اگر پھول خوشبو دے رہا پر اگلا بندہ کہندا مینوں خوشبو نہیں آندی، بندے کہن کہ تینوں زکام لگیا تینوں کتوں خوشبو آئے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماندے جے تینوں صحابہ دے بغض دا زکام نہیں نہ لگیا تے تو آج بھی اگر تیری باطنی مشام بالکل ٹھیک ٹھاک ہے نا تو فرمایا میرے کو لو پوچھ 100 بندہ بیٹھا ہوندہ سی انہاں چو اگر ایک سید زیادہ ہوندہ سی اعلیٰ حضرت 100 بندیاں چو سونگ کے 10 چڑھ دے سن اے نبی پاک دی آل دا فرد بیٹھا ہے، سونگ کے 10 چڑھ دے سن۔
فرمایا گلاب دا پھول ہوے خوشبو کیوں نہیں آئے گی؟ فرمایا نبی پاک دی اہل بیت دا پھول ہوے خوشبو نہ آوے۔ صبر ویکھو جی 113 آپ دے جسم اقدس دے اندر سوراخ ہوئے، صبر ہے وے کہ اتھرو نہیں نکلیا، مرداں دا صبر ہے وے کہ امام حسین دا اتھرو نہیں نکلیا، بس اتنا ہی کہ اللہم ردم بقضائکا وصبرن علی بلائکا وتسلیما لامرکا، یا اللہ بس میں اے میری جمع پونجی سی 72 افراد سن، اے میں تیرے نام تے قربان کر چھڑن، بس اتنا دس میں تے راضی ہوں، تو راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ بس مردان دا صبر ہے کربلا دے اندر کہ اکھاں چو اتھرو نہیں نکلیا، تے عورتاں دا صبر ہے کہ خیمہ چو باہر آواز نہیں گئی۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اکثر استاد صاحب واقعہ بیان فرماندے سن، امام مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ استاد صاحب دی محبوب ترین کتاب ہے الکواکب الدریہ، تے اے علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی، اے دے جس وقت امام زین العابدین دا ذکر آندا ہے، آپ امام حسین دے درمیانے بیٹے ہیں، ایک علی اکبر ہیں تے ایک علی اصغر ہیں تے ایک علی اوسط ہیں، تے لقب سجاد یا پھر زین العابدین۔ آپ دا مزار شریف بقیع شریف دے اندر ہے، 14 سال دی عمر سی جدوں آپ نے واقعہ کربلا اپنی اکھاں نال ویکھیا، تے مدینہ منورہ جدوں تشریف لے کے آئے تے ظالمہ نے آپ نو ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں پوا چھڑیاں۔ اے دا مطلب ہے پھر قیامت تک اے انہوں نے ہی پہن گیاں جڑے اسی رستے تے ٹرن لے ہون گے۔ ایک بندہ آ کے آپ نو کہن لگے حضور بڑا ظلم ہویا تواڈے نال، تے ویکھو انہوں نے تانوں قید کر چھڈیا، آپ ادوں اپنی کسی کیفیت وچ بیٹھے سن، بس آپ نے توجہ فرمائی ہیں ہاتھ کڑیاں وال، تے ہاتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں تے بیڑیاں بھی کھل گئیاں۔ آپ نے فرمایا تو کی سمجھدا ہے کہ اسی کر کچھ نہیں سکدے؟ اے پہلے تسی سن چکے ہو، فرمایا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، وہ کہنے لگا عیسائی کہنے لگا اوہ ایسے چہرے نے کہ صرف پہاڑ وال ویکھن تے پہاڑ پیچھے ٹر جائے، پہاڑ ٹر جائے تے ہاتھ کڑیاں نہیں ٹوٹن گیا۔ ہاتھ کڑیاں ٹوٹ گئی، انہیں کہا اے کی ہو گیا؟ فرمایا صرف تینوں سمجھان واسطے کہہ رہے ساں، اے جڑے اسی دوڑ انج کر کے بیٹھے ہیں اپنے رب دی رضا واسطے بیٹھے ہیں۔ بس ویکھدے سو استاد صاحب کدی انج ویکھدے سن تے چنگا بھلا بندہ ڈگ پیندا سی۔ اے صدیاں بعد یہ حال ہے جناب جلال دا، صدیاں بعد او کیڑا مومن ہے کہ جڑا کافر نو ویکھ کے تے جلال ہی نہ ہوئے، یعنی او کیڑی تبلیغ ہے جدے تے کافر بھی خوش ہیں، جدے تے کافر خوش ہوئے بھائی یہ تبلیغ تسی کر رہے ہو بالکل ٹھیک ہے، اے بھی کوئی تبلیغ ہوئی ہے؟ تبلیغ تے ہے کہ بابا انج کردا سی کافر دا موتر نکل جاندا سی، تبلیغ اس کو کہتے ہیں۔ با خالی دنیا میں سب سے بہترین جو انٹیلیجنس ہے وہ صدیق اکبر کی ہے، بہترین سیکیورٹی کا جو عملہ ہے وہ فاروق اعظم، عثمان غنی اور حضرت مولا کائنات کا ہے۔ غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ وہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہیں، اس لیے تو وہ جدوں کڑی خط لے کے ٹر گئی نا جی، تے حضور نے بھیجیا مولا کائنات نو تے حضرت مقداد نو، فرمایا جاؤ جا کے لے کے او خط فلانے مقام تے ملے گی۔ حضرت مولا علی پہنچ کے تھے، آپ نے فرمایا بھائی تو رسول اللہ دا راز جڑا ہے وہ افشا کرن واسطے اہل مکہ نو جا کے دسن لگی ہیں کہ حضور نے حملے دا ارادہ کیتا ہے، فتح مکہ واسطے حضور لشکر لے کے آئے، انہوں نے کہا نہیں میرے، آپ نے فرمایا تیرے کول خط ہے، وہ کہے میرے کول خط نہیں، تلاشی لے لو۔ آپ نے فرمایا تلاشی تلوشی دا مینوں مسئلہ نہیں، خط تیرے کول ہے، کیونکہ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کٹ خط، انہیں کیا خط ہے ہی نہیں میرے کول، تے آپ نے جڑا جملہ کیا آپ نے فرمایا واللہ لنجردنکی، ادا بچدے میں معنی کرن لگے جو استاد صاحب کر دے سن۔ آپ نے فرمایا خط تیرے کول ہے، انہیں کیا خط میرے کول نہیں ہے، تو تلاشی میری لے لو۔ فرمایا خط میں تیرے کول لے لواں گا، مطلب ہے وہ کہ فرمایا جے تو خط اپنے منہ دے اندروں چھپا کے نا اپنے پیٹ دے اندر لے گئی ہیں، تاوی خط میں تیرے اندروں کٹ کے لے کے جاواں۔ کیوں؟
رسول اللہ نے فرمایا تیرے کول کھاتے تو کیویں کہندی نے؟ آپ نے فرمایا کٹ دیے کھاتیا پھر میں کڈن تلوار. انہوں نے کہا اے ضرب حیدری لگن لگی ہے. انہیں پھر کڈیا کوئی کسی جگہ چھپا کے رکھیا سی تو انہیں کھاد دیتا تھا. آپ نے فرمایا بس اتنا ہی کام سے ہن تینوں کچھ نہیں کرنا, جا جدھر جانا ہے. اے نہ نون لیگ دا نعرہ, نہ پیپلز پارٹی دا نعرہ تے نہ لنگڑے دی پارٹی دا نعرہ. سبحان اللہ. کیا سعد رضوی دا مقابلہ بعد وچ کری, پہلے ابا تے خادم رضوی ورگا لے کے آ. میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جو مسلمان بیٹھ کے تو حضور دی ختم نبوت تے پیرا دوے, ہر لمحے وچ کہے میں کتا پاک رسول اللہ دا. جیڑا بندہ 72 منٹ کٹ کے حضور دے دین نو تختے لے کے آن واسطے محنت کردا ہے گھر گھر جا کے, اللہ تعالیٰ انہوں زندگی دے اندر 72 مرتبہ کربلا شریف دی حاضری نصیب فرمائے.